اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ گنہگار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے، ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور پوچھنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں کہ مجرم تو اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، اپنی علامات سے ہی پہچان لیے جائیں گے، یعنی مجرموں کے چہروں پر ہی ان کا جرم نمایاں ہوگا، چہرے خود بخود سیلف ایکسپلینیٹری ہوں گے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ زناکار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کے چہروں کے جو رنگ ہے یا جو ان کا ایک امپریشن ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے معصوم لوگوں سے۔ ایک بچے کے چہرے کو آپ دیکھیں، ایک معصوم انسان کے چہرے کو دیکھیں، ایک نیک انسان کے چہرے کو دیکھیں اور ایک مجرم کے چہرے کو دیکھیں، دنیا میں بھی واضح فرق سب پتہ چلتا ہے، کیونکہ چہرہ ایک پوری کتاب ہوتا ہے انسان کا۔ اور پھر قیامت کے دن کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، روشن، ضاحکۃ، ہنستے ہوئے، مستبشرہ، خوشخبری پائے ہوئے، خوش ہونے والے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی، سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک اور جگہ پر آتا ہے وترہقہم ذلہ، کچھ چہروں پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، خش عن ابصارہم۔ تو قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے آئینے میں اپنے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ نیلے بھی ہوں گے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، تو مجرم پکڑ لیے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے۔ نواسی ناسیہ کو کہتے ہیں، فور ہیڈ، فرنٹ کا جو ہے نا حصہ، اور یہ جو اوپر سامنے کے بال ہے نا، ان سے مجرموں کو پکڑا جائے گا۔ یعنی کسی انسان کو کوئی اگر بازو سے بھی پکڑے تو وہ بھی اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک اریٹیٹنگ چیز ہوتی ہے کہ ٹچ کیوں کرتے ہو، پکڑتے کیوں؟ ہاتھوں سے پکڑ کر کوئی کسی کو شکل کر دے، کوئی باندھ دے آگے بند، تو وہ بھی ایک ہیوملیٹنگ چیز ہے۔ لیکن کہاں یہ کہ پیشانی کے بالوں سے، کوئی کسی کے بالوں سے، اور بال بھی پیچھے سے نہیں، پیچھے سے کبھی کوئی چٹیا کھینچے تو آپ دیکھیں کتنا غصہ آتا ہے، اور کہاں یہ کہ کسی کے منہ کے اوپر کے جو بال ہیں وہاں سے پکڑ کے اس کو کھینچا جائے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا یسحبون علی النار، آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے، فیؤخذ بالنواسی، پیشانیوں سے کھینچ لیے جائیں گے، والاقدام، اور پاؤں سے کھینچ لیا جائے گا، یعنی مجرموں کے پاؤں پکڑ کے ان کو گھسیٹا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب کسی کا پاؤں پکڑ لیا جائے، اور اقدام جمع ہے قدم کی، دونوں پاؤں کسی کے پکڑ کے اس کو کھینچا جائے اور اوپر سے ایک طرف سے بال پکڑے ہوئے ہوں، تو وہ جا کہاں سکتا ہے؟ پاؤں بھی بند گئے اور بال بھی پکڑے گئے، سر بھی پکڑا ہوا، پاؤں بھی پکڑے ہوئے۔ یعنی اگر کسی انسان کو ایک طرف سر کے بالوں سے پکڑ لیا جائے اور ایک طرف پاؤں سے پکڑ لیا جائے تو وہ دم نہیں مار سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو قیامت کے دن کی انسان کی جو بے بسی ہے اسے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات میں دنیا کی بے بسی ظاہر کی جا رہی تھی کہ تم آسمان و زمین کے کناروں سے بھاگ کے کہیں نہیں اڑ کے نکل سکتے، اللہ ہی کی حد میں ہو، حد میں رہو، خود ہی لمٹس اپنے اندر رکھو۔ اور یہاں قیامت کے دن کی بے بسی کہ جب مجرموں کو ان کے پاؤں اور پیشانیوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا۔
تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے مجرموں پر اپنی گرفت کو نعمت قرار دیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اب بتاؤ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ آگ، یہ ہے وہ جہنم، التی وہ جو، یکذب بہا جھٹلاتے تھے اس کو، المجرمون مجرم لوگ دنیا میں اس جہنم کا انکار کرتے تھے۔ اس انکار کی وجہ سے آج ان کو یہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اگر انکار نہ کرتے، مان جاتے تو ڈرتے تو کچھ کرتے، تو چونکہ انہوں نے اس سزا کو مانا ہی نہیں اور سچ نہیں مانا، لہٰذا آج ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی جہنم میں بار بار پیاس کے مارے ان کا برا حال ہوگا، بھاگ بھاگ کر پانی کے چشموں کی طرف جائیں گے، مگر وہاں کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کے پینے سے کوئی پیاس نہ بجھے گی۔ اس طرح جہنم اور ان چشموں کے درمیان گردش کرنے ہی میں ان کی عمریں بیت جائیں گی۔ یعنی کیا اس وقت بھی تم اس کا انکار کر سکو گے کہ خدا قیامت لا سکتا ہے، تمہیں موت کے بعد دوسری زندگی دے سکتا ہے، تم سے باز پرس بھی کر سکتا ہے، اور یہ جہنم بھی بنا سکتا ہے جس میں آج تم سزا پا رہے ہو؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ۔ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ یعنی جس نے دنیا میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی ہو، جسے ہمیشہ یہ احساس رہا ہو کہ میں دنیا میں غیر ذمہ دار شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہوں، بلکہ ایک روز مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ عقیدہ جس شخص کا ہو وہ لا محالہ خواہشات نفس کی پندگی سے بچے گا، اندھا دھند ہر راستے پر نہ چل کھڑا ہوگا، حق و باطل، ظلم و انصاف، پاک و ناپاک اور حلال و حرام میں تمیز کرے گا، اور جان بوجھ کر خدا کے حکام کی پیروی سے منہ نہ موڑے گا۔ یہی اس جزا کی اصل علت ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے۔ آگے چل کر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جنت کے اصل معنی باغ کے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں تو اس پورے عالم کو جس میں نیک لوگ رکھے جائیں گے جنت کہا گیا ہے، گویا کہ وہ پورا کا پورا ایک باغ ہے، اور کہیں فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس بڑے باغ میں بے شمار باغات ہوں گے، اور یہاں تعین کے ساتھ ارشاد ہوا ہے کہ ہر نیک شخص کو اس بڑی جنت میں 2 جنتیں دی جائیں گی جو اسی کے لیے مخصوص ہوں گے، جن میں اس کے اپنے قصر ہوں گے، جن میں وہ اپنے متعلقین اور خدام کے ساتھ شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ رہے گا، جن میں اس کے لیے وہ کچھ سر و سامان فراہم ہوگا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ آگے چل کر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں سے آخر تک لفظ اعلیٰ کا لفظ نعمتوں کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور قدرتوں کے معنی میں بھی، اور ایک پہلو اس میں صفات حمیدہ کا بھی ہے۔ اگر پہلے معنی لیے جائیں تو اس سلسلہ بیان میں اس فقرے کو بار بار دہرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم جھٹلانا چاہتے ہو تو جھٹلاتے رہو، خدا ترس لوگوں کو تو ان کے رب کی طرف سے یہ نعمتیں ضرور مل کر رہیں گی۔ دوسرے معنی لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے نزدیک اللہ کا جنت بنانے پر قادر ہونا اور اس میں یہ نعمتیں اپنے نیک بندوں کو عطا کرنا غیر ممکن ہے تو ہوتا رہے، اللہ یقیناً اس کے قدرت رکھتا ہے اور وہ یہ کام کر کے رہے گا۔ تیسرے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم نیکی اور بدی کی تمیز سے عاری سمجھتے ہو، تمہارے نزدیک وہ اتنی بڑی دنیا کو تو بنا بیٹھا ہے، مگر اس میں خواہ کوئی ظلم کرے یا انصاف، حق کے لیے کام کرے یا باطل کے لیے، شر پھیلائے یا خیر، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ نہ ظالم کو سزا دینے والا ہے، نہ مظلوم کی داد رسی کرنے والا، نہ خیر کا قدر شناس ہے، نہ شر سے نفور۔ پھر وہ تمہارے خیال میں عاجز بھی ہے۔ زمین و آسمان تو وہ بنا لیتا ہے، مگر ظالموں کی سزا کے لیے جہنم اور حق کی پیروی کرنے والوں کو اجر دینے کے لیے جنت بنا دینے پر وہ قادر نہیں ہے۔ اس کے اوصاف حمیدہ کی یہ تکذیب آج تم جتنی چاہو کر لو، کل جب وہ ظالموں کو جہنم میں جھونک دے گا اور حق پرستوں کو جنت میں یہ کچھ نعمتیں دے گا، کیا اس وقت بھی تم اس کے ان اوصاف کو جھٹلا سکو گے؟ پھر جنت کی تفصیل بتائی گئی۔ ذواتا افنان، ذواتا جو ہے یہ ذات سے ہے، ذات سے ذوات، اور ذواتا جو ہے یہ تثنیہ کے لیے، کیونکہ جنتان ہے تثنیہ کا۔
ذواتا افنان، افنان جو ہے فنن کی جمع، موٹی اور لمبی شاخ، فنن، ٹہنیاں، ٹہنیوں والے، یعنی باغ ایسے ہیں کہ جن میں بڑے بڑے درخت ہیں اور ان درختوں کی موٹی لمبی ٹہنیاں ہیں. ذواتا افنان، خاص طور پر ٹہنیوں کا ذکر ہے کیونکہ درخت کی ٹہنیاں جو ہیں وہ اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں. اور افنان جو ہے یہ فن کی جمع بھی ہو سکتا ہے، فنن کی، اور فنن کہتے ہیں نوع یا قسم کو، یعنی قسم قسم کے. جو بندہ دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ کر سکتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، وہ جنت میں بھی ان نعمتوں پر خوش ہوگا، شکر گزار ہوگا. جس نے دنیا میں مان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے، وہ وہاں جا کر بھی انہیں اللہ ہی کی طرف سے مانے گا اور ان پر شکر گزار ہوگا، کیونکہ نعمتوں کو جھٹلانے والے کے لیے یہ نعمتیں نہیں ہیں. ان دونوں باغوں میں 2 چشمے ہیں جو چلتے رہتے ہیں، 2 چشمے ہیں جو بہتے رہتے ہیں. دونوں باغوں میں چشمے، فیہما، ہما تسنیہ کا صیغہ ہے، عینان بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، عین چشمے کو کہتے ہیں، اور تجریان بھی تسنیہ کا صیغہ ہے. ایک دوسری جگہ پر دونوں چشموں کے نام بھی بتائے گئے، ایک کا نام تسنیم ہے اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے. فیہما عینان تجریان، بہتے چشمے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک چشمہ بہتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ خشک ہو جاتا ہے، لیکن وہ خشک نہیں ہوں گے، وہ بہتے رہیں گے، چشمہ جاری ہیں وہ.